الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، اس سے پہلے والی مجلس کے اندر حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر رحمۃ اللہ علیہ قاری قول نقل کے فرمایا کہ ہمارے آپس کے اختلافات جو ختم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر دو چیز نہیں پائی جاتی. اگر یہ دو چیز پائی جائے ہمارے اندر تو انشاءاللہ ہمارے سارے اختلافات آپس میں ختم ہو سکتے ہیں. ان میں سے پہلی چیز حضرت والا نے یہ فرمائی تھی کہ انسان اپنے اندر تواضع کو پیدا کرے اور تکبر کو نکال دے. اور دوسری چیز حضرت نے بیان فرمائی تھی کہ ایثار کو پیدا کرے، اپنے اندر ایثار لائے، دوسروں کے لیے کرنے والے بنے، خود غرضی سے اپنے آپ کو بچائے. یہ دو چیزیں حضرت نے فرمائی تھی. آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں کہا کہ اگر انسان اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو آپس کا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. ان میں سے آقا نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرو. مثلا آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کی عزت پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سمجھو کہ میں اس کی جگہ پر ہوتا تو مجھے کیا تکلیف ہوتی. سمجھ میں آئے گا؟ آدمی جب یہ سوچ لے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ آپس کے اختلافات کیا ہو سکتے ہیں بھائی، ختم ہو سکتے ہیں. اور آج کی اس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں سے ایک اور ہدایت کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو تیسری چیز ہے وہ یہ صبر، کہ انسان صبر کر لے تو بہت سارے اختلافات کیا ہو جائیں گے بھائی، ختم ہو جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر آقا کی اس حدیث کو لائے اور حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان المسلم اذا کان یخالط الناس ویصبر علی عذاب. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے. کیا کر کے رہتا ہے؟ لوگوں سے ملتا ہے، جلتا ہے، اس کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے، معاملات معاشرت سب اس کے ساتھ. وَيَصْبِرُ عَلَىٰ عَذَابٍ، اور اس کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرتا ہے. ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی سے مل جل رکھتا ہے تو مل جل کے رکھنے کی وجہ سے کبھی کڑوی کسیلی بھی سننی پڑتی ہے. آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں بیوی کے ساتھ تو کبھی بیوی کا بھی مزاج ہوتا ہے تو کچھ سننا پڑتا ہے، اور کبھی شوہر کا بیوی کو سننا پڑتا ہے، ماں باپ کا اولاد کو سننا پڑتا ہے، بھائی آپس میں رہ رہے ہیں تو بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کو سننا پڑتا ہے. تو ایسا ہوتا رہتا ہے. آدمی جب مل جل رکھے گا تو یہ صورت آنے کا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، یہ مسلمان بہتر ہے. کون سے مسلمان سے بہتر ہے؟
تو فرمایا من المسلم الذی، اس مسلمان سے بہتر ہے کہ لا یخالط الناس، کہ جو لوگوں سے مل جل رکھتا نہیں، ولا یصبر علی عذاب، اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر بھی نہیں کرتا. سمجھ میں آئے گا؟ یعنی جب لوگوں سے ملتا ہی نہیں تو تکلیف پہنچنے کی بات ہی، اور جب تکلیف پہنچتی نہیں تو صبر کی کوئی بات نہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا پہلے والا انسان مسلم کیسا ہے بھائی؟ کیسا ہے؟ بہتر ہے. اب اس روایت کو جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس میں ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ اس میں اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے؟ بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اور اس کی طرف سے کڑوی کسی آئے تو اس کو صبر کرے، وہ آدمی بہتر ہے. اور ان کی دلیل یہ روایت جو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے محبوب نے کہا خیر، وہ آدمی بہتر ہے. سمجھ میں آئے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گوشہ نشینی جو اختیار کر لے کہ بس اپنے عبادت خانے میں بیٹھا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، باہر کیا ہوتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ آدمی بہتر ہے. وہ آدمی بہتر ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ مسلم شریف کی روایت. مسلم شریف کے اندر ہے کہ مجاہد کے بعد وہ آدمی افضل ہے کہ جو گوشہ نشین اختیار کرے، اللہ کی یاد کرتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، بس باہر سے کوئی لینا دینا اسے نہیں، وہ بہتر ہے. تو یہ لوگ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری دلیل ہے، اس سے یہ آدمی بہتر ہے. اب دونوں روایت، ایک ترمذی شریف کی ایک مسلم شریف کی ہے. اب ہمیں کیا کرنا؟ سمجھ میں آئے گا؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ تو یہ فیصلہ علماء کریں گے. کون کریں گے؟ مجتہد لوگ کریں گے کہ جن کی نگاہ ساری حدیثوں پر ہے. تو انہوں نے فیصلہ کیا. وہ فیصلہ یہ ہے کہ بھئی اس آدمی کے لیے مل جل کے ساتھ رہنا بہتر ہے، اس آدمی کے لیے کہ جو جس آدمی سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا. کیا ہو رہا؟ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، اور لوگوں کی طرف سے اس کو اگر کلمی کثیری کی جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہو تو اس کو وہ صبر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو ایسے آدمی کو لوگوں سے مل جل کر رہنا بہتر ہے. سمجھ میں آئے گا؟ لیکن ایسا بھی مزاج ہوتا ہے کسی کا کہ کسی کے سنتا نہیں، سننے کی برداشت طاقت نہیں ہے. سمجھ میں آئے گا؟ تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو آدمی صبر نہیں کر سکتا اور لوگوں سے اس کو کوئی فائدہ بھی پہنچنے کے امکان نہیں ہے، اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر بھی نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے. سمجھ میں؟ ایک بات تو یہ سمجھنی. دوسری بات اس روایت کے اندر یہ سمجھنی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں کو ساتھ میں لایا ہے کہ وہ آدمی اذا کان یخالط الناس ویصبر علی اعداءهم، کہ جو لوگوں سے ملتا جلتا رہے اور پھر لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچے تو اس کو کیا کرے؟ صبر کرے. ان دونوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیان فرما رہے ہیں. سمجھ میں؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ چیز لازم و ملزوم ہے. لازم ملزوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تعلقات رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی. سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تعلق رکھیں کسی سے وہ تکلیف نہ پہنچے گی تکلیف. سمجھ میں آئے گا؟ تو اس پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا. اب بھائی تکلیف کیوں پہنچے گی؟ سوال ہے. تکلیف کیوں پہنچے گی بھائی؟ تو ایک سوال ہے. تو اس سوال کا بھی جواب دیا ہے، لیکن اس جواب کو سننے سے پہلے آپ کو کچھ تمہید سننی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی. مثلا آپ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک انسان اربوں خربوں بلکہ قدموں انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا. یہ قدم یہ آخری گنتی ہے، اس کے بعد کوئی گنتی ہے نہیں. سمجھ میں آئے گا؟ قدموں انسان کو پیدا فرمایا،
لیکن کسی کا بھی چہرہ ایک جیسا ہے. بس اتنا ہے، ایک بارش جیسا چہرہ، لیکن کسی کا بھی چہرہ ایک جیسا اللہ نے بنایا نہیں. ایک ہے مابہی اشتراک اور ایک ہے مابہی امتیاز. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. مابہی اشتراک کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مابہی اشتراک کہا جاتا ہے کہ مثلا سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، انڈونیشین تو آپ دور سے پہچانیں کہ انڈونیشین ہے. بادشاہ ہے تو آپ پہچانیں گے سیدھی بادشاہ ہے. انگریزوں کو دیکھو گے پہچانو گے کہ انگریز ہے، ہر کسی کے انگریز ہے. تو یہ مابہی اشتراک ہے کہ اللہ نے علاقہ وائز سب کے ماڈل الگ الگ بنائے. اور مابہی امتیاز کہ انڈونیشین سب کے چہرے ایک جیسے، چائنا والوں کے سب کے چہرے ایک جیسے، افریقن کے سب کے چہرے ایک جیسے، انگریزوں کے سب کے چہرے ایک جیسے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی ہر ایک کا چہرہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہر ایک کا چہرہ ملتا جلتا ہے. اور ایشیا والوں کا الگ نمونہ، لیکن اس کا بھی کسی کا بھی چہرہ ایک جیسا ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے تو پہچانیں کہ ایشیا سے آیا ہے، سمجھ میں آئے گا. لیکن ہمارے چہروں میں یہ ہے اللہ کی قدرت. یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو آدمی ایک جیسے ہو تو اس کو کمال سمجھتے ہیں. دو آدمی ایک جیسے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو اس بات کا ہے کہ سب کے چہرے الگ الگ ہیں. یہ کمال ہے، یہ اللہ کی قدرت. اب اس سے آگے جو چہرہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انسان پیدا ہو رہے ہوں گے قیامت تک، کسی کے چہرے کی چہرہ کیا، یہ انگوٹھے اور انگلیوں کی لکیر بھی ایک جیسے نہیں. اب اتنی جگہ اندازہ تو لگاؤ، فنگر پرنٹ وہ بھی ایک جیسے ہے. اندازہ ایک چھوٹی سی جگہ، اس لیے آج ہر چیز میں فنگر پرنٹ مانگی جاتی ہے نا بھائی. آپ کی فنگر پرنٹ دو، ہر انگلی کی الگ الگ سب کی. سائنسداں تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی فنگر پرنٹ ہم کو مل جائے اور ہم اس کو زوم کر کے دیکھیں تو ہم اس بات تک بتا سکتے ہیں کہ اس آدمی کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی آنکھ کیسی ہوگی، اس کے دانت کیسے ہوں گے. اس فنگر پرنٹ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اس لیے ہر جگہ پر کیا مانگی جاتی ہے بھائی؟ سمجھ میں آئے گا، پتہ چل جائے گا. اب ذرا دیکھو، صرف اتنی نازک چھوٹی سی جگہ اور اس کے اندر اللہ نے اتنا اختلاف کہ ہر ایک کا الگ ہے. اسی لیے آپ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، تو اس وقت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بَلَىٰ قَادِرِينَ، ہم قادر ہیں اس بات پر. کس پر قادر ہیں؟ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ ہم تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. یعنی جو تمہاری لکیریں انگوٹھے اور انگلیوں، ہاں ان لکیروں کو بھی قیامت کے میدان میں جب ہم کیا کہتے ہیں سور پھونکنے کے بعد قبر سے دوبارہ زندہ کریں گے تو صرف ایسا نہیں کہ ہم تمہاری بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کریں اور تمہارا صرف ڈھانچہ بن جائے گا. نہیں، بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تم اس روئے زمین پر جو تمہاری انگلیاں تھی اور انگلیوں میں جو تمہاری لکیریں تھی اور کھربوں اور قدموں انسانوں کی لکیریں مختلف تھی، ہر ایک کی لکیریں مختلف ہو کر پھر میدان محشر میں آ جائے گی. ہم اس کو بھی جمع کر دیں گے. یہ تو تم دور کیا سوچ رہے ہیں؟ اب ذرا غور کریں کہ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ہم تمہارے چہرے کو بھی پیدا کر دیں گے، تمہارے ہاتھ کو پیدا کر دیں گے، تمہارے پیر کو پیدا کر دیں گے، بلکہ تمہارے انگلیوں کے پوروں کو اس کو بھی سیم ویسا ہی پیدا کر دیں گے. جب اس آیت کریمہ کو ایک سائنسدان سنا تو مسلمان ہو گیا. اس آیت کریمہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم عربی جانتے ہیں، اس امام صاحب کیا پڑھتے ہوئے ہمیں پتا نہیں ہے. لیکن سائنسدان نے ایک آیت کریمہ سنی تو مسلمان ہو گیا.
پوچھا گیا کیسے حضرت مسلمان ہو گئے؟ تو کہنے لگا کہ یہ کام صرف خالق کے کائنات ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس پوروں کی لکیروں کو جمع کر سکتا ہے اور ایسا پوروا بنا سکتا ہے، ورنہ اتنی نازک چیزیں کہ ایک جیسے دوسرے میں سیم ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ ہے۔ تو اب یہ تمہیدی بات آپ سمجھ گئے، تو اب آگے یہ سمجھ لو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے چہرے الگ بنائے، انسان کے چہرے الگ بنائے، اس کا ہر عضو دوسرے انسان سے مختلف ہے، تو بات صاف ہے کہ دو انسانوں کا مزاج بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، دونوں کی پسند بھی ایک جیسی ہو سکتی نہیں ہے۔ اب بات صاف ہے کہ جب دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوگا تو اختلاف ہوگا نا، دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں تو اختلاف ہوگا، تو اختلاف ہوگا تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب دو ہی راستے، یا تو لڑو یا صبر، تو اور کوئی راستہ ہے؟ مزاج تو فٹ آئے گا نہیں، خان صاحب آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا بھی مزاج فٹ آئے گا؟ ہمارے وہ خان صاحب نہیں ہے برابر، مزاج فٹ آئے گا نہیں۔ اب جب مزاج فٹ نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، سمجھے؟ تو اب یا تو دونوں کو صبر کرنا پڑے گا یا لڑیں گے دونوں۔ تو اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کر لو تو لڑائی جھگڑے ختم، بیوی گرم ہو جائے تم صبر کرو، ایسا نہیں کہ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ہم عورتوں پر غالب تھے، مدینہ میں عورتیں ہم پر غالب ہو گئی۔ تو صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، ایسا سمجھ میں آئے گا، تو عورتیں ہم پر غالب آ گئی، صبر کرنا پڑے، تب انشاءاللہ گھر کے جھگڑے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھو کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر سب سے افضل ترین شخصیات ہو تو صحابہ ہے کرام۔ کس کی ہے بھائی؟ صحابہ ہے، کوئی سبز جن کا ایثار، جن کی قربانیاں، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن ان کے بھی مزاج الگ الگ تھے، صحابہ کے بھی مزاج کیا تھے بھائی؟ الگ الگ تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر اس واقعے کو لائے، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کہیں آپ کو ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی اور کتاب سے ہوگا، بس بخاری شریف میں اور واقعہ سن کر آپ کو تعجب میں تو پڑ جاؤ گے، سمجھ میں آئے گا، یہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے سنا ہوگا۔ خیر واقعہ یہ تھا، واقعہ یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ کے مکان پر تھے، باری تھی آپ کی تو 11 ازواج مطہرات، تو باری تھی آپ وہاں پر تھے، تو دوسری زوجہ محترمہ نے جو ان کے گھر پر تھی، گجرے میں تھی، انہوں نے کوئی اچھا کھانا بنایا ہوا، تو جس کی وجہ سے ایک پیالے میں یہ کھانا اپنی خادمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن جیسی خادمہ اس پیالے کو لے کر، کھانے کو لے کر آئی جہاں میرے محبوب تشریف فرما تھے، تو اللہ کے محبوب جس زوجہ محترمہ کی باری کے دن میں جہاں بیٹھے تھے اس کو برداشت ہوا نہیں، ہاتھ مار کیا کر دیا، جس کی وجہ سے پیالہ گر گیا، اور پیالے کا سالن بھی کیا ہو گیا، گر گیا، اور پیالہ بھی کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ اب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ خان صاحب مجھ سے بولا، اس نے خان صاحب ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک دو تو بسم اللہ کر کے پڑھی جاتی شاید، پھر آگے تو کچھ ہونے کا ہوگا، ایک دو کے لیے اسٹارٹنگ میں تبرکن ملی جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، غارت امکو، خادمہ سے کیا کہا؟ تمہاری امی کو غیرت آ گئی، کیا کہا؟ تمہاری امی کو غیرت آ گئی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس جو سالن ڈول گیا تھا اس کو اکٹھا کیا اپنے ہاتھوں سے. وہ جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا تو اس ٹوٹے ہوئے اعضاء ٹوٹے ہوا حصہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھا کیا. ہم ہوتے تو کرتے. اب ذرا دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس روایت کو لائے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اپنے ازواج کے ساتھ کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ. جب یہ واقعہ ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسے واقعات نہ بیان کرو, لوگوں کے دلوں کے اندر ایسا آئے گا کہ اس میں ایسا ہوگا, اس میں کیا تعجب کی بات ہے, وہ بھی تو بشری تھے, شور تھے, انسان ہی تھے وہ بھی. لیکن یہ واقعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا ہے. اگر کوئی بری چیز ہوتی تو میرے محبوب ٹوک دیتے. پتا چلا کہ فطری چیز ہے. کیا ہے یہ؟ تو فطری چیز ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیالہ لیا اور دوسرا پیالہ لے کر وہ خادم ماں کو واپس کر دے کے چاہیے تاکہ وہاں بھی پتا نہ چلے کہ یہاں یہ معاملہ پیش آیا ہے. وہاں بھی پتا نہ چلے کہ یہاں یہ معاملہ پیش آیا. غارت امکم کہا کیا تمہاری امی کو غیرت ہے. غیرت اس کو کہتے ہیں محبت میں شرکت کو برداشت نہ کرنا. ایک بیوی کو جو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی محبت میں کسی کو شریک کرنا چاہتی, بے غیرت ہے لڑکا, گھر میں پاکیزہ بیوی موجود ہے اور دوسرے سے تعلق لے کر بیٹھا ہے. لیکن عورتیں برداشت نہیں کریں میرا شوہر کسی اور کا ہو جائے غیر. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہاں تو ایک کھانے کی بات تھی لیکن محبت میں شرکت کو برداشت نہیں. ایک لطیفہ سنا, گجراتی لوگ ہوتے ہیں اس کو کڑی کھچڑی بہت اچھی لگتی ہے. اسلام پور والے کو بھی فکس میں بھی آ جاتے ہیں. گجراتی کو کڑی کھچڑی چاہیے, سوراشٹر والے کو الگ نہیں کڑی کھچڑی. سمجھ میں. اور ہمارے یہاں ایک ٹور والا ہے وہ تو رمضان میں 330 سحری کڑی کھچڑی کھلاتا ہے. 330 سحری کڑی کھچڑی بس 330 سحری. سمجھ. وہ گجرات والے شوق سے کھاتے بھی ہیں. تو گجراتیوں کو کڑی کھچڑی بہت اچھی لگتی ہے. تو ایک گجراتی کڑی کھچڑی کھا کر آیا, دعوت میں گیا تھا تو دعوت کے اندر کڑی کھچڑی ملی. گھر پر آ کر کہنے لگایا کیا بہترین کڑی کھچڑی بنی. کس کو کہا؟ اپنی بیوی کو. کیا بہترین کڑی کھچڑی. ہو گئی بات ختم ہو گئی. لیکن اس کے بعد گھر میں کڑی کھچڑی بننا بند ہو گئی. اب یہ گجراتی برداشت تو کر نہ سکے. 8 دن کڑی کھچڑی نہ ملا. 8 دن میں تو کچھ کچھ ہو جاتے لوگ. تو 8-10 دن ہو گئے کڑی کھچڑی گھر پر پکی نہیں. تو اپنی بیگم کو کہا تو ابھی کڑی کھچڑی نہیں بنتی تو تمہارے لیے کھاتا. وہ برداشت نہیں کرتی کہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا میرا شوہر چھوڑ کر دوسرے کے ہاتھ کا بنا ہوا کھائے. اس کو برداشت نہیں. یہ محبت کی بات ہے. کیا ہے یہ؟ اس لیے گھر پر کہیں سے کھانا بھی آ گیا تو پہلے اپنے گھر میں بناؤ اس پر پہلے ہاتھ مارنا. باقی تو یہ ہمارا تو کیا بابت بن گیا. سمجھ میں آئے گا. ہاں. اور یہاں تعریف ہی کرنے بہت سارا سمجھ آئے گا. تو خیر یہ ساری چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم دی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے رہو. اب انصاف سے بتاؤ کہ جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس قدر محبت سے رہے گا کیا اس کی بیوی کبھی اس سے بے وفائی کر سکتی ہے؟ کیونکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے. سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے. ماں باپ کو, بھائی بہن کو, گھر بار کو. وہ تو آپ ہی کے پاس رہنے کے لیے آئی ہے. اب آپ جو اس سے سلوک کریں گے وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مزاج کا اختلاف, اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناراض ہو جاتی تھی اللہ کے محبوب ناراض ہو رہی ہے. کس سے ناراض ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہی ہے. تو اس وقت یہ کہتے اللہ کے محبوب زبان پر میں تمہارا نام لینا گوارا نہیں کرتی جب آپ سے میں ناراض ہوتی ہوں, لیکن دل میں آپ کی محبت ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچانا تو بہت بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے محبوب موجود ہے,
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی اختیار کر رہی ہے بیویاں، تو یہ تو بہت بڑا. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دو حیثیتیں ہیں. کتنی حیثیتیں ہیں؟ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ نبی کا امتی ہونا، اور ایک حیثیت یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہونا. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھی وہ شوہر اور بیوی کی تعلقات والی باتوں میں ہو رہی تھی کہ ناز ہے. شوہر بھی بیوی پر ناز کر سکتا ہے اور بیوی بھی شوہر پر ناز کر سکتی ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اب ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر دیتے ہیں. دیکھو میں نے کہا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیات صحابہ کی ہے، اور ان صحابہ میں سے بھی سب سے افضل اگر کوئی صحابی رسول ہو دو تو حضرت ابو بکر اور حضرت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نام ہے کہ دونوں کا ساتھ ملا، ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر. سمجھ میں آئے گا؟ یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسی مشورے کے لیے بلاتے تو کہتے کہ ابو بکر اور عمر کو بلا کر لاؤ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح تھا تو آپ نے کہا ابو بکر اور عمر کو بلا. اس کو بلا لو. لیکن شیخین مانے جا رہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں کسی بات میں گفتگو کر رہے تھے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی کہ حضرت عمر ناراض ہو گئے. حضرت عمر کیا ہو گئے؟ ناراض ہو گئے. تو ناراض ہونے کی وجہ سے حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چل دیے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس ہوا تو آپ حضرت عمر کے پیچھے جا رہے ہیں کہ معافی مانگتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. ہم سے جب کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً معافی مانگ لیں. کہاں ہم نیچے باپ کے ہو جانے والے. بھائی معافی مانگ لیں، بھائی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عمر گھر پر پہنچ گئے اور گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا. تو حضرت ابو بکر سمجھ گئے کہ حضرت عمر کو زیادہ ہی ناراضگی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مسجد نبوی کی طرف آنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر. جب آ رہے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب مسجد میں بیٹھے. حضرت ابو بکر آئے. چہرے کو دیکھ کر یا وحی کے ذریعے سے اللہ کے محبوب کو پتہ چل گیا. اللہ کے محبوب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کا ساتھی لڑائی کر کے آیا ہے، جھگڑا کر کے آیا ہے. حضرت ابو بکر بیٹھے. یا حضرت ابو بکر بیٹھے تو حضرت عمر کو بھی احساس ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا کہ یار ابو بکر پیچھے آئے لیکن میں نہیں، اور اس کے بعد گھر کے قریب پہنچے تو میں نے دروازہ بند کر دیا، میں نے غلطی کی ہے، چلو میں جا رہا ہوں. حضرت عمر کو بھی احساس ہوا تو حضرت عمر بھی گئے. اب دونوں حضرات مسجد نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری غلطی ہو گئی. کیا کہا؟ میری غلطی ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غلطی تو میری ہو گئی، غلطی تو میری ہو گئی. یہ ان کے دین. سمجھ میں آئے گا؟ تو اس نے میرے محبوب نے کہا، حضرت عمر کو بھی مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے صحابہ کو بھی مخاطب ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو، جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں تو تم سب نے مجھے جھٹلایا. عمر تم نے بھی جھٹلایا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ابو بکر وہ شخص ہے کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے کہا صدق کا آپ سچے ہیں. آپ تو میرے کہنے کا مقصد و خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کا گروہ ہے لیکن مزاج مختلف. تو مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اور بیوی اور شوہر کا مزاج کچھ ایک نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آئے گا؟ تو اس لیے ایسے موقع پر اگر لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے تو صبر کے سوا اور کوئی چارہ ہے. صبر کریں گے تو اختلاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اس عنوان پر کچھ اور بھی بات مجھے عرض کرنی ہو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کروں گا. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.